نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك في بكور أمتها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج جہاں اور بہت سارے المیے ہیں پاکستان سمیت پوری دنیا میں، ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ صبح دیر سے اٹھتے ہیں، بہت بڑی تعداد تو نماز ہی نہیں پڑھتی، اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد علماء کی اور دیگر لوگوں کی صبح نماز پڑھ کے سو جاتی ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے ان لوگوں کو جو صبح جلدی امور شروع کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پریشانیوں کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس مبارک وقت میں جو صبح کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں ایک بہت بڑی تعداد قوم کی سو جاتی ہے۔ رات کو اگر ہم 11 بجے بھی سو جائیں، تہجد کے لیے اٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر تہجد کے لیے نہ بھی اٹھ سکے تو 4 بجے تک 5 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں، اور دن کو 1 گھنٹہ پورا کر لیجیے، 1 گھنٹہ تو 6 گھنٹے بہت ہیں۔ اور صبح صبح سارے کے سارے مدارس بھی اور سارے کے سارے ہمارے جو سکول ہیں، کالج ہیں اور سارے ادارے ہیں، ان کو صبح سے شروع کر دی جائے نماز کے بعد سے، اور جلدی ان کو ختم کر دی جائے تاکہ لوگ گھروں کو پہنچیں، آرام کریں اور شام کو اپنے امور پورے کریں۔ اب ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد دیر سے اٹھتی ہوں۔ ہمارے بعض مفتیان کرام کا حال یہ ہے کہ وہ جامعہ تشریف لاتے ہیں، دارالافتاء میں تشریف لاتے ہیں تو 10 بجے تشریف لاتے ہیں، صبح نماز کے بعد سونے کا معمول ہے، سوتے رہتے ہیں، اور 10 بجے جب آئیں گے تو کیا اس کے بعد کیا امور انجام دیں گے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں قرآن و سنت کے نفاذ کی ضرورت ہے، قرآن و سنت کو نافذ کیا جائے، اور ترتیب یہ بنائی جائے کہ قوم صبح صبح اپنے امور شروع کرے گی۔ سارے کے سارے مدارس دینیہ ہوں، سکول ہوں، کالج ہوں، ادارے ہوں، صبح جلدی اپنے اوقات شروع کر دیں گے۔ اگر اس کی ترتیب بنا لی جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور یہ مبارک وقت ہوتا ہے، یہ برکت والا وقت ہوتا ہے صبح صبح کا، اور اس وقت قوم کی ایک بڑی تعداد سو جاتی ہے۔ اب میں کافی دیر سے اپنے کئی اساتذہ کو فون کر رہا ہوں، وہ نہیں اٹھا رہے، اور عملے والوں کو فون کر رہا ہوں تو وہ نہیں اٹھا رہے۔ تو ایک بڑی تعداد صبح فجر کے بعد سوتی ہے، نماز کے بعد سو جاتی ہے، رات کو بھی سوتی ہے اور صبح نماز کے بعد بھی۔ تہجد کا اہتمام چھوڑ دیا۔ آج ہماری پریشانیاں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی رات کو تہجد کے وقت پکارتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا؟ اللہ اکبر، اللہ خود پکار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سارے جہاں کے مالک، عظمتوں والے رب، شان والے رب، قدرتوں والے رب، کبریائی والے رب، جس کے پاس بے حساب خزانے۔ یہ سارے جہاں کے خزانے کس کے؟ یہ سورج میں کتنا خزانے ہیں توانائی کے اور روشنی کے، اور زمین کے اندر کتنے خزانے ہیں پٹرول، گیس اور دیگر چیزوں کے، اور پھلوں کے کتنے خزانے، اور پھولوں کے کتنے خزانے، اور سبزیوں کے کتنے خزانے، اور جڑی بوٹیوں کے کتنے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور انسانوں کے کتنے خزانے، اور پرندوں کے کتنے خزانے۔ وہ رب کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا؟ اور قوم کا ایک بڑا حصہ سو رہا۔ میرے پاس لوگ آ کر کہتے ہیں جی کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میں نے کہا وظیفہ تو بڑا یہی ہے کہ صبح تہجد میں اٹھو اور اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ، اور رونے والے بن جاؤ، آہوزاری کرنے والے بن جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا اور ہے کوئی پریشان حال، اور ہم اس وقت ایک بڑی تعداد سو رہی ہو، تو بڑے افسوس اور دکھ کا مقام ہے۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ پورے ملک کے لیے میں کوشش کریں کہ قرآن و سنت کا نفاذ ہو، اور سارے کام مدارس میں اور دیگر اداروں میں، گھروں میں صبح نماز کے بعد فوراً شروع کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔